یہ اصل میں بیسیکلی شروع ہوا تھا یہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ گندم کا ہمارا پچھلے سال کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، تو دین جو سیکریٹری جو تھے اس وقت کے، ان کا نام محمد محمود صاحب، یہ وہی ہیں جو یہ رنگ روڈ والے کیس میں جیل میں بھی رہے تھے، ان کو اٹھا کے یہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا سیکٹری ایگریکلچر لگا دیا تھا، اور ان کے انکوائریز وغیرہ جو ہے نا ساری وہ سائٹ پہ کر دیے تھے، اور یہ شہباز شریف صاحب کو بڑے لاڈلے سمجھے جاتے ہیں، بڑے قریب ہیں محمد محمود صاحب جو ہیں، یہ نندی پور یہ پروجیکٹ میں بھی رہے، ان کو ہوئی میں نے کہا جیل بھی ہوئی، سزائیں اس میں ہوئی، وہ سب کچھ ہوا۔ انہوں نے ایک سمری بھیجی 10 اکتوبر کو، اس دوران میں نگران حکومت آ چکی تھی۔ اس سے پہلے ہوا یہ تھا انٹرسٹنگلی اٹ سٹارٹڈ فرام جولائی میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت ایک سمری بھیجی تھی ای سی سی نے بھیجی کہ ہمیں اس وقت گندم منگانی چاہیے کیونکہ ہولڈنگ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، ویٹ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور سٹاک ہمارے پاس لو ہیں، ہمیں گندم امپورٹ کرنی چاہیے۔ جولائی میں انہوں نے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے انہوں نے سمری بھیجی، تو ای سی سی نے اس کو نہ ڈیفر کیا، اس کو اپروول نہیں دی، مطلب ایک آخری پھر ان کا اجلاس ہوا 8 اگست کو شہباز شریف صاحب کی حکومت سے 2-3 دن پہلے، انہوں نے اس کو نہیں روک دیا کہ ہم یہ گندم ابھی نہیں منگوا رہے، امپورٹ نہیں کریں گے۔ سو شہباز شریف صاحب کا جو دور تھا اس میں سے نکل گیا، انیشیٹ ہوئی تھی فیئر انف۔ امپورٹر اس کے پیچھے تھے، انہیں بہت سارا پیسہ نظر آ رہا تھا کیونکہ لوکلی طور پر ہولڈنگ ہوئی تھی، انہیں یہ ہاتھ بکے گی، سو انہوں نے دوبارہ پوچھ کیا اس کو کہ یہ جو ہماری سمری تھی، ہماری چیزیں، انہوں نے کیا کیا کہ نگران حکومت آ چکی تھی، انہوں نے جناب دوبارہ انہوں نے 1 ستمبر کو انہوں نے دوبارہ وہ سمری دوبارہ موو کروائی انہوں نے۔ اس کے بعد اس سمری پہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت یہ کاکڑ صاحب جو ہے پرائم منسٹر تھے، ان کی یہ آفس کی طرف سے اسی سمری پر اس وقت سید شکیل شاہ صاحب ہیں ایڈیشنل سیکریٹری، انہوں نے کوئی 3 پوائنٹس انہوں نے بنا کے دیے، سو ٹیکنیکلی انہوں نے اس کی اپروول دی، لیکن کہا جی امپورٹ پلان بنا لیں، سرکاری سیکٹر کے ساتھ ہی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور ایک پلان بنا لیں امپورٹ کرنے کا۔ اب انہوں نے بیٹھ کے باقی ڈیٹیل تو ابھی ہم ان سے لیتے ہیں، مزے کی چیزیں ہیں، انہوں نے جو ایک پلان امپورٹ والوں نے بنا کے دیا، انیشلی تھا کہ 10 لاکھ ٹن منگواتے ہیں اور الٹیمیٹلی 30 لاکھ ٹن سے زیادہ منگوائی گی، کیپنگ ختم کر دی، جتنی چیزیں منگوانی ہے فری فار آل، مان لیا کہ آپ کو ضرورت ہوگی 1-2 شپ ہوں گے، یا مطلب یہ آپ کے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، میں اس وقت اس کی کیلکولیٹ کر رہا تھا، یہ جو ویسل آئی ہیں اس ملک میں وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ کتنی کشتیاں منگوائی گئی ہیں یا جہاز منگوائے گئے ہیں بیڑ سے بھرے ہوئے، اور یہ کراچی اور لاہور کی پارٹی تھی، ایک 37 ایک تھی، 16 ایک تھی، مطلب مور دین 50 جو ہے آپ نے ویسلز بھرے ہوئے آپ نے گندم کے منگوائے ہیں۔ اس میں جو انٹرسٹنگ چیز تھی وہ ایک ویسل 15 مارچ کو لینڈ کی ہے، 1 مہینہ پہلے، جب آپ کی سندھ کی فصل آنا شروع ہو جاتی ہے، پنجاب میں بھی کٹیں۔ اس ملک کے ساتھ ظلم دیکھیں پالیسی میکرز کا، جنہوں نے فیصلے کیے ہیں نگران حکومت میں، انہوں نے بیٹھ کے اس پلان کی اپروول دی، جب اس ملک میں انہوں نے کہا کہ 15 مارچ کو بھی آپ کی ویسل جہاز جو ہے نا وہ آئے گا وہاں پر۔ اس میں مین چیز ہے منسٹری آف کامرس شامل تھی، اعجاز گور صاحب کامرس منسٹر تھے، ڈاکٹر کوثر عبداللہ صاحب جو ہیں وہ آ چکے تھے، وہ بھی اس فیصلے میں انہیں نے انیشیٹ کی تھی سمری، ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک صاحب وہ وزیر تجارت تھے، وہ اس میں شامل تھے، اس میں پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ شامل تھا، اس میں فنانس منسٹر یہ شمشاد اختر صاحبہ شامل تھیں۔ انہوں نے یہ کہا الٹا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں، یہ امپورٹ کریں، پاسکو اور ٹی سی پی نہ کریں، اگر آپ نے منگوانی ہے اسٹریٹجک ریزرو کے لیے تو پاسکو ٹی سی پی کو کہیں 1 ملین منگوا لیں۔ انہوں نے اوپن کر دیا، رخ کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کا کہ جتنی آپ چاہتے ہیں آپ وہ منگوائیں۔ سو دیٹس ہاؤ اٹ سٹارٹڈ۔ آخری شپ جو ہے آپ کا نا، باقی ڈیٹیل ان سے بٹی صاحب سے لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں، پارٹیز کے نام بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ آخری شپ ان ملک کے لوگوں نے بیٹھ کے، نگران حکومت کے وزیروں نے، ان کے سیکریٹریز نے، بیوروکریسی نے مل کے آخری شپ کی اپروول دی 15 مارچ کو، اور اپریل میں آپ کے یہاں پہ گندم جو ہے نا آپ کی۔ اچھا ربیہ، اس کو میں نے پورے ڈیٹیل اس سارے معاملے کو پڑھا، رپورٹ کیا، اس سے پہلے جب یہ ڈیسیژن ہوا تھا لاسٹ ایئر اکتوبر 2023 میں، لیکن یہ فیکٹس کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھے کہ بیک اینڈ پہ گیم کیا ہو رہی ہے۔ اب یہ ایکسکلوسیو ڈاکومنٹس حاصل ہوئے اور اکلاس صاحب نے بہت زبردست انداز میں اس کی تفصیل بیان کی۔ میں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا 2-3 اہم پوائنٹس ہیں وہ ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ گندم یا کوئی بھی چیز آپ جب ایکسٹرا کموڈیٹی کی جو آپ امپورٹ کرتے ہیں شارٹیج کی وجہ سے کرتے ہیں، انٹرسٹنگلی جو لاسٹ فسکل ایئر میں یعنی کہ گزشتہ مالی سال میں جو گندم امپورٹ کرنے کے لیے جو ماحول بنایا گیا، اس لاسٹ فسکل ایئر میں جو جون 2023 میں مکمل ہوا، پاکستان میں گندم کی قلت نہیں تھی، بمپر کراپ ہوئی تھی۔ پرائیویٹ سیکٹر نے ایک ایفرٹس کی، گورنمنٹ کو بتایا گیا کہ آپ نے اسٹریٹجک ریزرو رکھنے 2 ملین ٹن کے رکھنے چاہیے تو اس کے لیے امپورٹ کر لیتے ہیں، ادروائز شارٹیج نہیں تھی، بمپر کراپ ہوئی تھی۔ ایون اس سے پچھلے سال کی جو فصل تھی 16 لاکھ ٹن، اس کو ہم سٹاکس بھی ہمارے پاس موجود تھے،
28.18 ملین ٹن کی ہماری پیداوار ہوئی، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر نے ایفرٹس کر کے 6 لاکھ ٹن امپورٹ کی. اب وہ چاہتے یہ تھے، اور سارا اس سرکاری دستاویز کے اندر سب کچھ کہانی موجود ہے، اور اب یہ پرائم منسٹر نے جو انکوائری انیشیٹ تو کر دی ہے، لیکن اب کنکلوڈ کرتے ہوئے میرے خیال شاید ان کے بھی ہاتھ کانپیں گے، کیونکہ ان کے اپنے پیاروں کے اس میں نام آئیں گے. پرائیویٹ سیکٹر نے گورنمنٹ کو کہا کہ نہیں، ہم نے 2 ملین ٹن امپورٹ کرنی ہے، ہمیں 1.6 ملین ٹن کی مزید اجازت دیں. گورنمنٹ کا انیشیٹو کسی ڈپارٹمنٹ نے نہیں کیا. اچھا یہ جو انہوں نے، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا سہیل، یو ہیو ورکڈ ہارڈ آن دس اسٹوری، کہ یہ پہلے تو یہی کہا گیا جی ہولڈنگ ہو رہی ہے، پرائس ایسکیلیشن ہو رہی ہے، آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اسٹریٹجک ریزرو کے طور پر 1 ملین منگوانا چاہیے اور ٹی سی پی اور پاسکو کے ذریعے منگوانا چاہیے. اس کی سپورٹ کی انہوں نے، یہ کامرس منسٹری نے بھی کی، باقی نے بھی کی، لیکن بعد میں فنانس منسٹری کہتی ہے کہ نہیں جناب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں وہ جتنی چاہے منگوائے. تو یہ فنانس منسٹری کا اس میں کیا رول ہے، شمشاد اختر صاحبہ کا اس وقت کے جو یہیں سے سر اصل کلاس صاحب یہیں سے اصل کھیل شروع ہوا ہے. اور اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ میں کلیئر کر دوں، جیسے میں نے کہا کہ بمپر کراپ ہوئی تھی، شارٹیج کسی صورت نہیں تھی. پرائیویٹ سیکٹر پچھلے 1-2 اور سالوں میں بھی وہ کھیل رہے تھے، اس دفعہ انہوں کھیل کو سمجھ چکے تھے. پاسکو اور جو صوبائی محکمے ہے، اصل پنجاب کا ہی سارا کام ہوتا ہے، انہوں نے، ان کو ٹارگٹ تھا 7.80 ملین ٹن پرکیور کرنا تھا. مارکیٹ میں گندم تھی، انہوں نے پرکیور ہی نہیں کی. کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے کم پرکیور کیوں کی ہے. اس کو چھوڑ کے وہ لگ گئے جناب کہ ہولڈنگ ہو گئی ہے، سمگلنگ ہو رہی ہے. اس کو بھی نہیں روکنا، امپورٹ کرتے. جب ڈالر کی شارٹیج تھی، ایل سی نہیں کھول رہی تھی، تو آپ جاتے کریک ڈاؤن کرتے، ذخیرہ اندوزوں کے پیچھے جاتے، سمگلنگ روکتے. اس کو روکنے کے بجائے ہم نے کہا جی کہ امپورٹ کر لیتے. اچھا فنانس کا کھیل شروع ہوا. پہلے کیپنگ تھی، اس کیپنگ کے اوپر اصل ایشو تھا، فنانس کے اوپر سمری سے کامنٹ اس لیے لیے گئے، امپورٹ ہونا تھا، آپ کو ڈالر فورن ایکسچینج چاہیے تھا. فنانس کا رول یہاں تک تھا، لیکن اصل جو پلیئر تھے انہوں نے وہاں سے انٹروین کیا، اور فورن فنانس منسٹری نے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کریں، ٹی سی پی کو یہ نہ کرنے دیں. ٹی سی پی نے بیسٹ پرپوزل دی، وزارت تجارت نے اس کو انڈورس کیا کہ آپ ہمیں منگوانے دیں، گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، اور پرائیویٹ سیکٹر سے سستی گندم لائیں گے جس کا اینڈ کنزیومر کو بھی فائدہ پہنچے گا. اس سے پہلے جب امپورٹ ہوئی ہے اینڈ کنزیومر کو فائدہ نہیں ہوا. ان کی تمام تجویز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. اور اس چیز کو، اچھا اس کے بعد پہلے فنانس منسٹری نے لیٹر لکھا، پھر نیشنل فوڈ سیکورٹی کی ذمہ داری تھی، ان کو بتاتے کہ نہیں ہم نے کیپنگ کرنی ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اور یہ وضاحت کر دیں، یہ سارا کام میں ریپیٹ کر دوں، یہ نگران حکومت میں کے دور میں ہو رہا تھا. پرائم منسٹر آفس جی بالکل اس کو اپروول دے رہے ہیں، کاکڑ صاحب کا جو دفتر ہے وہ اپروول دے رہا ہے، کامرس منسٹری جو ہے اس وقت اجاز گوہر صاحب ہیں، ہم نام لے رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں، دستاویزی ثبوت ہیں ساری تمام جو ان کی وزارت جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ساتھ میں ایگریکلچر منسٹری ڈاکٹر عبداللہ کوثر صاحب جو ہیں، یہ کوثر عبداللہ ملک صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی منسٹری، اور یہ محمد محمود صاحب یہ اس کو ساری انیشیٹ کر رہے ہیں، اور فنانس منسٹری کے لوگ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور کھلا کھاتا وہ مطلب کہتا ہے اٹس اے فری فار آل اینڈ نو باڈی تھنکنگ. میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے جو امپورٹ پلان کی اپروول دی گئی ہے سہیل، 15 مارچ 2024 کی ویسل آ رہی ہے، وہ امپورٹ پلان کا حصہ ہے. تو ہماری بیوروکریسی یہ نلائق ہے، کولیبوریٹر ہے، حصے دار ہے، یہ کیا ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری فصل آنے والی ہے اپریل میں، کیسے آپ ویسل منگوا سکتے ہیں 15 مارچ کو سر. اور محمد محمود صاحب کو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے مطلب بخت کی میں بات کروں گا، ماتھے کا بخت، یہ جس جگہ جاتے ہیں ڈیزاسٹر کرتے ہیں. نندی پور پروجیکٹ کے یہ وہ لگے تھے، پی ٹی لگے تھے، وہاں پہ آگ لگی، بہت بڑا سکینڈل ہے نندی پور کا. یہ رنگ روڈ میں ادھر کمشنر پنڈی لگے، رنگ روڈ سکینڈل آ گیا. ادھر یہ ایگریکلچر منسٹری میں سیکرٹری لگے، یہ بڑے بلینز آف روپیز کا سکینڈل آ گیا. ان کے بخت کے ہیں، یہ بخت کی ڈیٹیلز ہیں محمد محمود صاحب کی، پارٹ اینڈ پارسل آف دا ہول اسکیم. سر اس کے 2 ریزن ہیں. ایک تو محمد محمود صاحب نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کروا دیا کہ وہ ڈوئر ہیں، وہ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام بہت فاسٹ ٹریک پہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ بھٹی صاحب یہ جو فائل ہے نا ساری یہ نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کی طرح فاسٹ ٹریک پہ کیا ہے محمود صاحب نے، اور ان کو میڈل بھی ملا ہوا ہے. میں اگر غلط نہیں کہہ رہا، تمغہ امتیاز دیا ہوا ہے کہ جناب یہ سب سے بیسٹ بیوروکریٹ ہے. جیل بھی گزاری ہوئی ہے انہوں نے. جی بالکل، انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے، یہ ریکارڈ پرائم منسٹر آفس کو مل چکا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف کیسے ہمت کر کے اس کو کنکلوڈ کرواتے ہیں. اور ایک اہم پوائنٹ، ایک خط موصول ہوا ہے پرائم منسٹر آفس کو جو اس انکوائری کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ جو اصل ایکچوئل فگر پراپر ورکنگ کے بعد پرائم منسٹر آفس میں سبمٹ ہوا ہے، کسانوں کو 380,000 روپے کا نقصان پہنچا ہے اس اقدام کی وجہ سے، اور حکومت کو براہ راست قومی خزانے کو 140,000 روپے کا نقصان پہنچے. تو اوورآل اس خط کے مطابق جو اس سکینڈل کا والیوم ہے وہ تقریباً 500 ارب سے زیادہ کا ہے.
اور جس کے اندر بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اس ملک کے کسان.